السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رحیم، بہت مشفق تھے۔ آپ سب کے لیے، کوئی آپ کا ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، مشرق ہو، یہود ہو، امیر ہو، غریب ہو، آپ سب طرح کے لوگوں کی بہت زیادہ فلاح و بہبود کے حریص تھے، ان کے خیر خواہ تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ خیر خواہی شاید اسی چیز کو سمجھتے ہیں کہ کچھ مادی اشیاء دے دیں، کوئی پیسے ویسے دے دیں یا پھر سپورٹ دے دیں، اپارٹ فرام دیٹ کہ سپورٹ کسی نیکی کے کام کی ہے یا برائی کی۔ تو آئیے ہم رسول اللہ سے سیکھتے ہیں کہ اصل خیر خواہی کس چیز کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، اور وہ اپنے دین پہ ہی تھا، اس کا باپ بھی اپنے دین پہ تھا، لیکن اسے آپ سے کچھ پیار سا تھا، اور وہ آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کر دینے، آپ کے لیے وضو کا پانی لے آنا، آپ نے کوئی چیز کسی کو بھجوانی ہو تو بھاگ کے دے آنا، آپ نے کسی سے کچھ منگوانا ہو لے آنا، آپ نے مسجد جانا، اس نے آپ کے آگے جوتے رکھ دینے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ دن سے وہ آ نہیں رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا کہ وہ کدھر ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو بیمار ہے، اور اتنا بیمار ہے کہ بستر پہ پڑ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ کس قدر خوش قسمتی ہے اس کی۔ آپ اس کے سرہانے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ چارپائی پہ لیٹا ہے، آپ بہت پیار سے اس کا حال پوچھتے ہیں، لیکن آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ اس پہ نزع کا عالم طاری ہے، اس کا آخری وقت چل رہا ہے۔ تو رسول اللہ کی خیر خواہی دیکھیے کہ وہ لڑکا دنیا سے جا رہا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ اسے جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے، تو آپ اسے کہتے ہیں قل کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ واحد نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب وہ لڑکا جو ہے وہ سوالیہ نگاہوں سے اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے، جیسے اجازت طلب کر رہا ہو، کیونکہ اس کا باپ تو مومن نہیں، تو باپ اجازت دے دیتا ہے۔ باپ جیسے ہی اجازت دیتا ہے، بیٹا کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اور چند لمحے بعد ہی اس دار فانی سے رخصت ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اختیار یہ الفاظ نکلتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ اس اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اس لڑکے کو جہنم سے بچا لیا، کیونکہ اس نے گواہی دے دی کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت پہ یقین رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ بیمار کی تیمارداری کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور اس کا بڑا اجر و ثواب آپ نے حدیث میں بتایا ہے۔ اپنے جو خدمتگار ہوں وہ بھی اگر بیمار ہو جائیں ان کی بھی تیمارداری کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شخص ذرا سی بھی بھلائی کرتا ہے تو آپ اس کے اچھے سلوک کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ ان سے بڑھ کے عمدہ سلوک کیا، اور مناسب وقت پہ اس سے بڑھ کے ان کو فائدہ دیا، ان کے ساتھ احسان کیا، اور پریکٹیکلی ہمیں سکھایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے، چاہے ٹائم بھی گزر جائے اس کو۔ پھر آپ نے ہمیں یہ میسج دیا کہ اصل خیر خواہی آخرت کی خیر خواہی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے تو اس کلمہ شہادت کو شعوری طور پہ سیکھنے اور پریکٹیکلی اسے اپنی زندگی پہ نافذ کرنا ہے، اور سب سے پہلے آج نیت کر لیجئے کہ میں نے
قرآن سے جڑنا ہے کہ اللہ سے جڑنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، تاکہ میں جان پاؤں کہ میرے مالک کو مجھ سے مطلوب کیا ہے، اور اس دنیا کے اس مختصر قیام میں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یعنی قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اپنے پیاروں کو بھی اللہ تعالیٰ سے اور قرآن سے جوڑنا ہے، اور کل انسانیت کو جو ہمارے آس پاس ہیں ان کو بھی قرآن سے جوڑنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زبان میں وہ تاثیر دے دے کہ آج آپ اپنے دل سے یہ عزم مصمم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے اور اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔